صفحہ 327 سورۃ الفرقان آیت نمبر 21 19ویں پارے کی پہلی آیت 327 صفحے پر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا اصحاب الجنۃ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا صدق اللہ العظیم۔ حضرات مکرم، آج والی آیات کے اندر ان لوگوں کی باتیں ہوں گی جو آخرت کے منکر ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی ان کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے اور میدان حشر میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، اعمال کا محاسبہ ہوگا اور اعمال کے محاسبے کے مطابق جنت اور دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یہ بات ان کے ذہنوں میں نہیں آتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اعمال کے محاسبے کے بارے میں قرآن مجید کا بڑا حصہ مختص کر دیا۔ جگہ جگہ اس عقیدے کو واضح کرنے کے لیے یہ باتیں آتی ہیں، کیونکہ آخرت کا عقیدہ ایسا جامع اور اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اگر وہ انسان کے ذہن میں جم جائے تو دنیا کے اندر وہ بھلے کام کرے گا، برے کاموں سے بچے گا۔ اس کو پتہ ہے، یقین ہوگا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور میرے اعمال کا جو محاسبہ ہونا ہے، میرا نام اعمال میرے سامنے آ جائے گا اور اس پر میرے انجام اور میرے معال کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں۔ یہ عقیدہ اتنا اہم ہے۔ یہ تین عقیدے جو ہیں بنیادی طور پر ہیں، آخرت پر، قیامت پر ایمان اور اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان، یہ تین بنیادی عقائد ہیں۔ تو یہ کافر لوگ جو تھے، جو یہ منکرین قیامت، وہ اکثر یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ نبی پر فرشتہ آتا ہے اور ان کو وحی آ کر سناتا ہے، اللہ کے احکام آ کر بتا جاتا ہے، تو ہم پر کیوں نہیں فرشتے نازل ہوتے؟ یہ ان کی ایک خواہش تھی۔ جیسا کہ آپ کو شاید یاد ہو، میں نے ایک حوالہ دیا تھا سورہ بنی اسرائیل کا، اس کے اندر ان کا 10 مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یہ پیغمبر ہمارے سامنے فرشتے لے آئے اور اللہ تعالیٰ بذات خود بنفس نفیس ہمارے سامنے بالمقابل سامنے آ جائیں، پھر ہم ایمان لائیں گے کہ یہ نبی سچا ہے۔ تو اس قسم کے وہ لوگ وہ قسم کے مطالبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں میں یہ تھوڑی سی آپ پیچھے دیکھیں تو اس میں بھی یہ بات تھی، انہوں نے کہا کہ یہ نبی اگر سچا ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ آیت نمبر 7 کے اندر فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا، تاکہ وہ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا کہ لوگوں یہ اچھی طرح سوچ لو، سمجھ لو کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور اگر تم نے اس کی بات نہ مانی تو اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو جاؤ، ڈرانے والا۔ اب اس کے بارے میں آج والی آیات کے اندر بات ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور حاضر ہونے کے بارے میں کوئی امید نہیں رکھتے۔ امید، یقین تو یقین بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن انہیں امید بھی نہیں ہے ہمارے سامنے آنے کی، ہم سے ملاقات کرنے، ہمارے روبرو پیش ہونے کی امید بھی نہیں رکھتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہمارے اوپر فرشتے نازل ہو جاتے اور کیوں نہیں ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیتے۔ دو باتیں، خدا کو ہم اپنے بچشم سر دیکھیں، سر کی آنکھوں سے دیکھیں، اور فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھیں، وہ ہمارے اوپر نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ اپنے دلوں کے اندر بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہیں،
ان کے دلوں میں تکبر اور کبریائی ہے، یہ اسی تکبر اور کبریائی اور بڑائی کی وجہ سے یہ باتیں سمجھ نہیں پا رہے۔ گویا نبی اکرم تو لوگوں سے افضل ہوتا ہے، اس لیے اس پر فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور یہ بھی بڑا بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان پر بھی فرشتے نازل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سرکشی کے اندر اور نافرمانی کے اندر اپنی انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ اس سے بڑی سرکشی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تباہی کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں فرشتے ہم پر نازل کیوں نہیں ہوتے، اللہ کو ہم دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ اللہ کو دیکھنا کو مذاق نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا تھا ان کو سزا بھی ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم بالکل آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے ان آنکھوں سے، جہرۃ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر موت طاری کر دی، مر گئے سب، اور پھر اللہ نے ان کو زندگی دوبارہ دی موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر، اور یہ بہت بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا ان پر۔ تو اس لیے اللہ کو بچشم سارس دنیا کے اندر تو دیکھنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، تو یہ کافر کیسے دیکھیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، قیامت والا دن ہوگا جہاں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف فرشتے نظر آئیں گے، لیکن اس دن وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی، مسرت اور خوشی اور شادمانی کی بات نہیں ہوگی۔ اس دن جو لوگ گناہ گار ہوں گے ان کے لیے یہ بدخبری ہوگی، اور وہ فرشتوں کو دیکھ کر، خصوصاً دوزخ کے فرشتے جو ہیں وہ بڑی خوفناک شکلوں کے ہوں گے، اور ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے اللہ کی پناہ بچائیو ہمیں ان سے۔ پھر اس وقت دیکھیں گے تو ایسے کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم قیامت والے دن ہم ان اعمال کی طرف توجہ دیں گے جو یہ دنیا کے اندر کرتے رہے تھے۔ دنیا کے اندر جو اچھے بھلے عمل انہوں نے کیے تو ان کی طرف توجہ دیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کا چونکہ قیامت پر کوئی عقیدہ، کوئی ایمان نہیں تھا، اور یہ عقیدے سے خالی تھے، اچھے کام تو انہوں نے کیے ہوں گے کچھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر ہم ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں رکھیں گے، اور اس کو اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اڑتا ہوا غبار، مٹی کے جو باریک باریک ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں ان کی طرح ان کے اعمال ہو جائیں گے، کیونکہ عقیدہ درست نہیں تھا۔ کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ بنیاد ہے۔ آپ نے کسی کمرے کو، کسی بنیاد کو، کسی محل کو، کسی مکان کو جو ہے نا وہ بنیاد کے بغیر نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے جس پر وہ چیز کھڑی ہوتی ہے۔ تو ان کا عقیدہ چونکہ درست نہیں تھا، ایسی جگہ لگائیں جہاں سے اکھڑے نا۔ تو اس لحاظ سے یہ ان کا کیونکہ عقیدہ درست نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اعمال دنیا کے اندر کیے، دنیا داری کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت اور نام و نمود کی خاطر اچھے کام کیے، جیسے کافر لوگ کرتے تھے مکے کے اندر۔ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کی خاطر تواضع کرتے تھے، ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھتے تھے، اور مسجد کا بھی، اللہ تعالیٰ کا جو مسجد ہے بیت الحرام، بیت اللہ، اس کا بھی کچھ نہ کچھ خیال رکھتے تھے۔ تو اور اس کو وہ نیکی کے کام شمار کرتے تھے۔ اور اسی طرح موجودہ دور کے اندر کچھ لوگ جو ہیں دنیا داری کی خاطر کچھ کام کرتے ہیں، رفاع عامہ کے کام۔ مثال کے طور پر کسی نے ہاسپیٹل بنا دیا، غربا وہاں علاج معالجہ کر رہے ہیں، کوئی یتیم خانہ بنا دیا، کوئی پانی کا انتظام کر دیا، کوئی اس قسم کی چیزیں جو رفاع عامہ کی چیزیں وہ بناتے ہیں۔ لیکن عقیدہ درست نہیں ہوتا، اس لیے ان کے نیک اعمال عقارت جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اڑتے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے، اور فرماتے ہیں کہ جو جنت والے لوگ جو ہیں، جنت میں جانے والے لوگ، ان کا معاملہ مختلف ہوگا۔ وہ اس دن بہت ٹھکانے کے اعتبار سے بہت اچھے ہوں گے، ان کو جو مستقر اور ٹھکانہ ملے گا وہ بہترین ملے گا، اور وہ آرام کرنے کے اعتبار سے بھی سب سے اچھے ہوں گے۔ جہاں وہ آرام کریں گے، کیلولہ کریں گے، سوئیں گے، لیٹیں گے، وہ ان کی آرام گاہ بھی اچھی ہوگی، ان کا ٹھکانہ بھی اچھا ہوگا۔ یہ خلاصہ تھا ان آیات کریمہ کا۔ تو فرماتے ہیں وقال الذین، قال الذین کا معنی، قالا کا معنی ہوتا ہے کہنا، قالا یقولو، اور کہیں گے یہ لوگ، کون کہیں گے؟ لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے۔ لا یرجون، رجا یرجو کا معنی
امید رکھنا۔ لقاء کا معنی ملاقات، یہ ملاقات کا لفظ اور لقاء ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی اس کا ہے۔ عرب لوگ جو ہیں وہ جب ایک دوسرے سے الگ ہونے لگتے ہیں تو وہ گڈ بائی یا فی امان اللہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں الی اللقاء، پھر ملاقات ہوگی، پھر دوبارہ ہم الگ ہو رہے ہیں، پھر ملاقات ہوگی، الی اللقاء۔ تو یہ اسی طرح ہے جیسے جہاد سے مجاہدہ بنا ہے، اسی طرح لقاء سے ملاقات بنی ہے، اسی طرح حوار سے محاورہ بنا ہے، اور قتال سے مقاتلہ بنا ہے۔ یہ دو جو میں بتاتا ہوں، اور اس لیے کہ یہ دو بابوں سے آتے ہیں، ایک فعال کے وزن پر آتا ہے اور ایک مفعلہ کے وزن پر۔ تو لقاء میں فعال کے وزن پر آیا ہے، اور اس سے جو مفعلہ کا وزن بنے گا وہ ملاقات بنے گی۔ ملاقات بنا ایک دوسرے سے ملنا، اور یہاں ملاقات کا مطلب ہے اللہ سے ملنا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو منکرین قیامت ہیں، یہ امید نہیں رکھتے لقاء آنا، ہم سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے ملاقات کا مطلب ہمارے حضور حاضر ہونے کی امید نہیں رکھتے، ہمارے روبرو حاضر ہونے کے لیے، اعمال کے محاسبے کے لیے ہمارے روبرو میدان معاشر کے اندر یہ حاضر ہونے کی امید نہیں رکھتے۔ یقین تو بڑی دور کی بات ہے۔ لولا، اور کہتے کیا ہیں، لولا انزل علینا الملائکہ، کہ کیوں نہیں ہم پر نازل کیے جاتے فرشتے۔ انزل ینزل، انزال اتارنا، ملائکہ ملک کی جمع ہے، فرشتے ہم پر نازل کیوں نہیں کیے جاتے؟ یہ ان کا مطالبہ ہے، ان کی خواہش ہے، ان کی آرزو ہے۔ یا دوسری، او نرا ربنا، یا ہم اپنے پروردگار اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ نرا، یرا کا 14واں صیغہ ہے، نرا میں نون ہم کا ہے، کہ ہم دیکھ کیوں نہیں لیتے اپنے رب کو۔ دو باتیں تھیں، فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے ہم پر جیسے نبی پر ہوتے ہیں، اور ہم خدا کو دیکھ کیوں نہیں لیتے، خدا ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا، وہ نفس نفیس آئے اور یہ کہے ہمیں کہ یہ نبی جو تمہارے طرف ہم نے بھیجا ہے، یہ میرا ہی بھیجا ہوا سچا نبی ہے، اس کے احکام سنو اور بجا لاؤ، یہ میرے احکام ہیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اس قسم کی وہ کٹ حجتیاں کرتے تھے اور بہانے بناتے تھے، لیکن حقیقت میں ان کا ایمان درست نہیں تھا، عقیدہ درست نہیں تھا۔ یہ دو مطالبے ہیں۔ اب اس بار بات کرے چلے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم، اصل بات یہ ہے لقد یقیناً کے لیے آتا ہے، یقیناً یہ لوگ جو ہیں استکبروا، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے ہیں، فی انفسہم، اپنے دلوں کے اندر۔ استکبار جو ہے استفعال کا باب ہے، استکبر یستکبروا، یہ کبر سے بنا ہے۔ کبر کا معنی بڑائی، ایک کبر ہوتا ہے، ایک کبر ہوتا ہے۔ کبر بڑائی کو کہتے ہیں اور کبر بڑی عمر کو کہتے ہیں، بڑی عمر کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہبانی اسماعیل فی علل کبر، کہ بڑھاپے کے اندر مجھے، بڑی عمر کے اندر حضرت اللہ تعالیٰ نے مجھے اسماعیل و اسحاق کا ان ربی لسمیع الدعا، یہ سورۃ ابراہیم کی آیت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل علیہ السلام بھی عطا فرمایا اور اسحاق علیہ السلام بھی عطا فرمائے، اور میرا رب میری دعاؤں کو قبول کرنے والا، سننے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو استکبار کا معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں بڑا ہوں۔ تو جو بڑا ہوتا ہے وہ پھر توقعات بھی بڑی رکھتا ہے اپنے بارے میں، ساری دنیا میرے سامنے سر بخم ہو، سر جھکائیں، میری عزت کریں، احترام کریں۔ ان کا بھی یہی بیماری تھی، وہ اپنے آپ کو اپنے فی انفسہم، اپنے دلوں کے اندر ان کو بڑا سمجھتے تھے۔ انفس نفس کی جمع ہے، اس کا کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی دل بھی ہے۔ دلوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بڑا خیال کر رکھا ہے۔ ہم بھی بلند مرتبہ لوگ ہیں، ہم کو معمولی لوگ نہیں ہیں، مالدار بھی ہیں، اثر و رسوخ کے مالک بھی ہیں، عز و جاہ کے اور منصب کے مالک بھی ہیں۔ تو فرشتے اس رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو سکتے، ہم پر کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ان کا خیال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی بیماری ہے کبر کی۔ تو کبر تو اللہ کو زیب دیتا ہے، کبریائی کی۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ کبریا والی ہے۔ مرعورہ رصد کبریا و منی، کہ ذاتش قدیم است و نامش غنی، کہ کبریائی اور بڑائی تو اللہ کی ذات کو زیب دیتی ہے، اس لیے کہ اس کی ذات قدیم ہے اور اس کا نام غنی ہے، وہ ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی احتیاج اور ضرورت نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اس کو غنی کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات غنی ہے، لہذا کبریائی تو اسے زیب دیتی ہے۔ ہم تو قدم قدم پر ایک دوسرے کے بھی محتاج ہیں، اللہ کے بھی محتاج ہے، تو ہمیں کبریائی جو ہے وہ زیب نہیں دیتی۔ بندے کو کیا چیز
زیب دیتی ہے بندے کو تواضع، اور بندے کو جو انکساری ہے، فروتنی ہے، عاجزی ہے، وہ زیب دیتی ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے بھی جھکے اور بندوں کے سامنے بھی کبریائی کا اظہار نہ کرے، تواضع کا اظہار کرے، گردن جھکا دے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اکڑ پھوں جو ہے وہ اسلام کے اندر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تواضع کی بڑی عزت ہے، تواضع کرنا۔ جو شخص تواضع کرتا ہے، جھکتا ہے، لوگوں سے بھی اکڑ پھون سے بات نہیں کرتا، اسے منع کیا گیا ہے۔ وہ سورہ لقمان کے اندر آتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جب لوگوں سے بات کرنے کا وقت آئے یا نوبت آئے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے سامنے گال پھلا کر متکبرانہ انداز میں بات نہ کرو۔ گال پھلا کر، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سننے والا ادھر کھڑا ہوتا ہے، منہ ادھر کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس سے بات کرنی ہے اس کی طرح متوجہ ہو کر بات کرو، بڑے حلم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ تو مسلمان جو ہے حقیقت وہ متواضع ہوتا ہے، جھکتا ہے، اور اس کے اندر اکڑ پھو نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک صفت ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم بڑے ہیں، MP MN وزیر ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ تواضع بنی نہیں ہے، سلام کرنا ہمارے کھاتے میں نہیں ہے، سلام لوگ ہمیں سلام کریں، ہم جواب دیں چاہے نہ دیں، تو یہ غلط بات ہے۔ بڑے کو سلام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو سلام میں پہر کرتا ہے وہ اپنے تکبر کو توڑتا ہے۔ متکبر آدمی کے تکبر کو توڑنے والی یہ چیز ہے السلام علیکم میں پہل کرنا۔ کسی چھوٹے کو کرنا سلام بڑا مشکل ہے۔ کوئی باس ہے تو اپنے چپڑاسی کو السلام علیکم کہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ استاد کے لیے اپنے شاگرد کو، حالانکہ بات کوئی نہیں ہے، اگر آپ کہہ دیں تو مسلمان کو سلام کرتا ہے، استاد بھی مسلمان، شاگرد بھی، باس بھی مسلمان، اس کا چپڑاسی مسلمان، تو مسلمان انہیں شرط ہے، اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی نہیں، بڑا چھوٹے کو سلام کرے تو وہ تکبر ٹوٹتا ہے۔ وہ بڑائی جو دل میں زہر گھول رہی ہوتی ہے، انسان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکنے دیتی، اس کا علاج ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، یا ہم اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اصل بات یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر بڑا بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلا شبہ اس میں شک نہیں۔ لقد وَأَتَوْا، اور انہوں نے سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی۔ اتو عطا یا اتو سے بنا ہے، اتوون اس کا مصدر آگے آ رہا ہے، سرکشی کرنا، حدود سے نکل جانا، بغاوت کر دینا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اتوون کبیرہ، بہت بڑی سرکشی کر رکھی ہے، بہت بڑی یہ نافرمانی کرتے ہیں۔ جو فرما برداری کی حدود ان کو پھلانگ کر یہ سرکشی اور بغاوت کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ خدا کو دیکھنا اتنا بڑا مطالبہ، ہیں کافر، ہیں بد عقیدہ، اللہ پر ایمان رکھتے نہیں، قیامت پر ایمان رکھتے نہیں، رسول کی بات مانتے نہیں، اور مطالبہ دیکھیں آپ، اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے اپنے دل میں تکبر کو بسا رکھا ہے، اور غرور کو، اور پھر یہ کہ سرکشی کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کبیر کا معنی بڑا، اتوون کبیرہ، بہت بڑی سرکشی کا اتو مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ شوق پورا ہو جائے گا، اور شوق کتنی موقع پر ہوتا ہے؟ 3 موقعوں پر پورا ہوتا ہے۔ 2 موقع ان میں سے دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ایک آخرت سے۔ جب انسان مرتا ہے تو مرتے وقت وہ جو مر رہا ہوتا ہے اس کو بھی موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ جو پاس ہوتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ فرشتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں تم سے، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے، مطلب ہمارے فرشتے ہوتے ہیں تم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والے فرشتے ہوں گے، اس کو خوشخبری سنائیں گے، اچھی اچھی باتیں، اور بڑے آرام سے احترام کے ساتھ اس کی روح کو نکال کے لے جائیں گے۔ اور اگر وہ دوزخ کے فرشتے ہیں تو وہ دوزخ کے فرشتے بڑے ہولناک، خوفناک ہوں گے، وہ ان سے پیش آئیں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، اب روحوں کو نکالو۔ وہ نہیں نکالیں گے، اگر نہیں نکلے گی تو پھر وہ زبردستی کھینچ کر والنازعات غرقا، جسم کے رونگٹے سے روح کو کھینچ کر نکالیں گے، جس کو عالم نزا کہتے ہیں۔ بڑی تکلیف ہوگی۔ تو یہ فرشتے جو موت کے ہیں، تو موت کے وقت فرشتے نظر آتے ہیں۔ دوسری، دنیا کے اندر فرشتے اس وقت نظر آتے ہیں جب دنیا کے اندر کسی قوم پر عذاب آتا ہے، عذاب،
تو فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں. جیسے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے گئے تھے اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بنے تھے خوبصورت حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں، اور قوم کے لوگ آئے تھے، انہوں نے گراؤ کر لیا کہ ان کو ہمارے حوالے کرو، ہم نے تمہیں روک رکھا تھا کہ مہمان نہ بنایا کرو. تو وہ بہت انہوں نے ضد کیا حضرت لوط علیہ السلام کو. جب بہت تنگ کیا تو تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، پریشان نہ ہوں، یہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر نکلے، انہوں نے تھوڑا اپنے پر کو حرکت دی، اصلی صورت میں حرکت دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا ان کی آنکھیں جو تھیں وہ ان کی بینائی چلی گئی. جیسے سورہ قمر کے اندر آتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس کے اندر آتا ہے، ان کی بینائی چلی گئی، چیختے چلاتے ہوئے بھاگ گئے. تو یہ فرشتوں کا، جب فرشتے کو عذاب لے کر آتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو دیکھنے پڑتے ہیں جو عذاب لا رہے ہوتے ہیں. تو اگلی بات یہ ہے کہ تیسری دفعہ وہ دیکھیں گے قیامت کے دن. قیامت کا دن تو سب عام فرشتے عام ہوں گے، آگے پیچھے چلتے پھرتے، لوگ بھی ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے، صالح بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا اسی دنیا کے اندر، اسی زمین کے اندر، اور وہ فرشتوں کا شوق پورا کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، یرون را یرو دیکھنا، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی، خوشی اور مسرت کی بات نہیں ہوگی. یومئذ اس دن للمجرمین، گناہ گاروں کے لیے، جرم کرنے والوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے اس دن یہ کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی کہ ہم فرشتوں کو دیکھا، ہم نے فرشتوں کو دیکھنا کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی. تو یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ فرشتے انہیں نظر آئیں گے دوزخ پر. فرشتے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مدثر علیہا 19 19 فرشتے جو ہیں وہ دوزخ پر ہیں، بڑے بڑے جو شعبے ہیں دوزخ کے، اس میں 19 فرشتے. آگے ان کی ماتاتی میں کتنے ہیں ان کا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے. دوزخ کے سب سے بڑے فرشتے کا نام مالک ہے، جس کی ماتاتی میں 19 فرشتے ہیں. اسی طرح جنت کا سب سے بڑا فرشتہ جو ہے اس کا نام رضوان ہے، اور اس کے نزدیک پھر دوسرے فرشتے ہیں جو اہل جنت کو سلام کہیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم، فرشتے اہل جنت پر داخل ہو کر ان کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے السلام علیکم بما صبرتم، تم نے دنیا کے اندر بڑی مشکلات اور مصائب و آلام کا مقابلہ کیا اور تم اللہ کے رستے پر چلنے سے نہ رکے، تم نے صبر سے کام لیا تو سلامتی ہو تم پر. تو یہ فنعم عقبی الدار، تو وہ گھر جو آخرت کا مسلمانوں کے لیے بہت اچھا ہوگا. تو فرشتے بھی اسلام کریں گے، تو ان میں سے رضوان اور اس کے ماتات فرشتے آئیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں یہ دیکھیں گے جس دن قیامت والے دن، تو لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو اس دن یہ ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، ان مجرمین کے لیے، ان گناہ گاروں کے لیے. ایک تو ان کی ڈراؤنی صورت ہوگی، جہنم کے فرشتے ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا، جو ان کو کھینچ کر گھسیٹ کر دھکے دے کر جہنم کی طرف لے جائیں گے. اور اس وقت جب دیکھیں گے فرشتوں کو تو یوں کہیں گے وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، کہیں گے ہجرم مہجورا. یہ ہجر کیا چیز ہوتی ہے؟ ہجر کے کئی معنی ہیں. ہجر کا معنی ماں کی گود بھی ہے، لفظی معنی ہجر کا معنی رکاوٹ، روک، آڑ، کوئی چیز رکاوٹ بن جائے اس کو ہجر کہتے ہیں. اب رکاوٹ، ماں کی گود بچے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے کہ وہ آزادانہ نہیں پھر سکتا گود میں، وہ تو محفوظ ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ ہجر جو ہے وہ ایک وادی کا نام بھی ہے، وادی ہجر. قرآن مجید کے اندر 14ویں پارے کے شروع میں ایک سورت ہجر شروع ہوتی ہے، تو اس میں اصحاب الحجر کا ذکر ہے. اور ہجر جو ہے اس کا معنی عقل بھی ہوتا ہے، کیونکہ عقل جو ہے انسان کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کو برے کام کرنے سے روکتی ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کا رسول ناراض ہو جائے گا، مت کرو. اس لیے عقل کو بھی ہجر کہتے ہیں، ہجر گود، ہجر عقل. اور یہاں ہجر کا معنی آڑ، روک. اور جس شخص کو روک دیا گیا ہو، جس کے گرد آڑ بنا دی گئی ہو، اس کو مہجورہ کہتے ہیں. یہ مفعول ہے، اسی ہجر سے بنا ہے. یہ محاورہ ہے ہجرم ماجورہ. عربوں کے ہاں رواج تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی شخص آتا تھا اور وہ ان کا دشمن ہوتا تھا اور انہیں اس بات کا احتمال ہوتا تھا کہ یہ شخص شاید مجھے نقصان پہنچائے گا، قتل کر دے گا یا زخمی کرے گا یا مارے پیٹے گا یا کوئی اور بات، تو وہ اس کو دیکھ کر پہلے ہی کہنا شروع کر دیتے ہجرم مہجورہ، ہجرم مہجورہ.
تو وہ شخص یہ بات سن کر اس کو اذیت دینے سے باز رہتا تھا۔ یہ ہجرم مہجورہ کا مطلب ہے۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ حرام محرمہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ فرشتے اس وقت، فرشتے جب ان کے سامنے آئیں گے اپنی ہولناک شکلوں کے ساتھ، تو ان کو یہ ہڑبڑا کر دیکھیں گے، گھبرا کر دیکھیں گے اور فوراً بچنے کی کوشش کریں، ہجرم مہجورہ، ہجرم مہجورہ، کہ ہمیں پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اب یہ شوق رکھتے ہیں فرشتے ہم پر نازل کیوں نہیں ہوتے، اور جب دیکھیں گے اپنے روبرو تو کہیں گے ہجرم مہجورہ، بچاؤ ہمیں ان فرشتوں سے، اللہ کی پناہ۔ یہ اس وقت ان کا ہوگا۔ یہ تو جواب ہوگا ان کا کہ ان کا شوق جو ہے قیامت کو پورا ہو جائے گا، لیکن وہ شوق اس طرح کے وہی فرشتے جن سے یہ ہجرم مہجورہ کہیں گے، وہی فرشتے ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیں گے۔ ان سے یہ درخواست بھی کریں گے کہ جنت کے اندر کچھ ہمیں بھی دے دو۔ اس وقت وہ فرشتے کہیں گے ہجرم مہجورہ۔ یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ جنت اور جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ تم پر وہ حرام محرمان، کہ وہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے، نہ کوئی پانی حلال ہے، نہ کھانے کا کوئی پھل، نہ کوئی اور چیز، تمہارے لیے وہ چیزیں سب حرام ہیں۔ ہجرم مہجورہ فرشتے بھی کہہ سکتے ہیں ان کو دیکھ کر، یہ بھی کہیں گے ان کو دیکھ کر۔ زیادہ تر علماء تفسیر نے یہی بیان کیا ہے، فرشتوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے خدا کی پناہ، خدا کی بچا، ان سے بچائیو، ان سے بچائیو۔ اب شوق کرتے ہیں کہ ہم پر فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، وقدمنا، اور ہم متوجہ ہوں گے۔ قدمہ یقدم کو معنی آنا، متوجہ ہونا، بڑھیں گے۔ قدمنا، ہم متوجہ ہوں گے، ہم توجہ کریں گے، الی ما عملوا من عمل، ہم پھر ان اعمال کی طرف توجہ کریں گے جو دنیا کے اندر یہ کرتے رہے تھے۔ الی ما عملوا، عمل یعمل، عمل کرنا، من عمل، کوئی عمل، من منا کوئی، دنیا کے اندر انہوں نے اگر کوئی چھوٹا بڑا کام کر رکھا ہوگا، پھر ہم ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کا حساب کتاب کریں گے، ان کا محاسبہ کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کس نیت سے یہ عمل کیے تھے، اور ان کا اجر ملنا ان کو یا نہیں ملنا، یہ دیکھیں گے۔ پھر ہم متوجہ ہوں گے ان اعمال کی طرف جو یہ دنیا کے اندر کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے فجعلناہ حباء منثورا، پھر ہم بنا دیں گے، جعل یجعل بنانا، ہم کر دیں گے ان کے اس عمل کو جو دنیا کے اندر انہوں نے کیا تھا، حباء منثورا۔ حباء کا معنی غبار، یہ حباء کہتے ہیں مٹی کے باریک باریک ذرے جو عام طور پر نظر نہیں آتے۔ یہاں یہ پورا کمرہ ان مٹی کے ذرات سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ دیکھنا ہو تو کبھی اگلے پہر جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اگر وہ کھڑکی، روشن دان یا دیوار کا کوئی سوراخ ہوتا ہے، اس میں سے سورج کی کرنیں کمرے کے اندر پڑتی ہیں، تو جہاں وہ اس کی شعاعیں ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں باریک باریک ذرے جو ایسے ایسے تیر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو حبا کہتے ہیں۔ وہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، وہ تو اس شعاع کی وجہ سے چمکتے دمکتے آپ کو نظر آئیں گے، ورنہ وہ ہوتے تو اس کمرے میں اس وقت بھی ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ یا گاڑیوں کی لائٹیں جب سڑک پر پڑتی ہیں تو دھوئیں کے ذرات نظر آتے ہیں، ہوتے تو ہیں لیکن روشنی میں وہ دمک اٹھتے ہیں اور ہمیں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو حبا کہتے ہیں، اڑتا ہوا غبار۔ منصورہ، منصورہ نثر سے بنا ہے، نثر کا معنی بکھیرنا، منصورہ بکھرا ہوا، منتشر، سکیٹرڈ، ڈسپرسڈ، جو بکھرا ہوا گرد و غبار ہے، اس کی طرح ان کے اعمال ہو جائیں گے، جن کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اب اس ذرہ جو وہ سورج کی روشنی میں چمکتا ہے باریک سا، اب اس کا وزن کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ یوم القیامت وزنا، سورۃ کاف کے آخر میں آتا ہے کہ ہم قیامت والے دن ان کافروں اور ان مشرکوں کے، چونکہ ان کے عقیدے درست نہیں تھے، ہم ان کے لیے وہ وزن کرنے والے ترازو رکھیں گے ہی نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ، ہم قائم ہی نہیں کریں گے، ہم رکھیں گے ہی نہیں ترازو ان کے لیے اس دن، اور ان کے اعمال کا کوئی وزن ہوگا ہی نہیں، بالکل ایسے جیسے وہ ذرے تھے۔ کیوں؟ عقائد درست نہیں تھے۔ اب اس سے ایک بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ عقائد کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کو عقائد اپنے درست کرنے چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کسی نے مکان بنانا ہو، کمرہ ہی بنانا ہو، تو سب سے پہلے توجہ اس کی بنیادوں پر ہوتی ہے، کھدائی ہوتی ہے، اور زمین کے اندر کچھ گہرائی ہوتی ہے، اس میں وہ اینٹیں جوڑتے ہیں، اس میں کھنگر ڈوڑتے ہیں، اس کی بنیاد مضبوط کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 2 منزلہ عمارت ہو، 3 ہو، تو اس کے مطابق وہ اس کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں۔
تو اگر وہ بنیاد جو ہے وہ کھوکھلی قسم کی، بودی قسم کی، کمزور قسم کی ہوگی تو اس پر تو پہلی منزل بھی کھڑی نہیں ہو سکے گی کہ جائے کہ دوسری تیسری کھڑی ہو۔ تو اس لیے عقائد کو وہ حیثیت حاصل ہے جو عمارت میں بنیاد کو حاصل ہوتی ہے۔ تو عقائد ہر لحاظ سے درست ہونا چاہیے۔ عقائد کیا ہیں؟ بڑے بڑے عقیدے جو ہیں وہ اللہ کی توحید پر ایمان، اللہ ایک وحدہ لا شریک، ذات میں بھی ایک، صفات میں بھی وحدہ لا شریک، تصرفات میں بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم امتی کہلاتے ہیں وہ اللہ کے سچے آخری رسول تھے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ اور تمام انبیاء پر ایمان رکھنا، تمام کتابوں پر، صحیفوں پر ایمان رکھنا، اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اسی طریقے سے قیامت کے آنے پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، اچھی تقدیر بری تقدیر جو میرے بارے میں ہے اس پر ایمان رکھنا، یہ بھی تقدیر ہے۔ اور یہ کہ ہم دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھنا، یوم البعث پر، یہ مرنا ہے اور ایک دن جب اللہ چاہے گا اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور قیامت کے قیام پر ایمان رکھنا، اور اللہ کے حضور پیش ہونے پر ایمان رکھنا، جیسے کہ اس آیت میں آیا ہے کہ لقاء رب، اللہ سے ملاقات کا ایمان۔ تو پھر جنت دوزخ پر ایمان، اعمال کے محاسبے کا ایمان، یہ ایمانیات اس کو کہتے ہیں۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل آپ نے کبھی پڑھا ہو، اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو یہ ایمان جو ہیں یہ بنیاد ہیں۔ اگر یہ نہیں ہیں تو پھر اس پر عمل کوئی شخص کرتا پھرے تو وہ بیکار ہے، اس کے لیے حبا منصورہ کہا گیا۔ تو حبا کا لفظ جو ہے وہ اڑتا ہوا غبار، منصورہ بکھرا ہوا غبار کے ذرے ہوں گے جس کا کوئی اہمیت نہیں، جس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اس کو قرآن مجید نے سورہ واقعہ میں بھی استعمال کیا ہے، وَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے تو زمین کو خوب ہلا کے رکھ دیا جائے گا، رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، ہلا کے زلزلہ بپا ہو جائے گا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ذرہ کر دیے جائیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، تو وہ ایک اڑتے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑ اتنے مضبوط ہیں وہ ہباء منبثا ہو جائیں گے۔ یہاں ہباء منصورہ ہے، منبثا کا معنی بکھرا ہوا، وہ اڑتے ہوئے ذرے بن جائیں گے پہاڑ جو اتنے مضبوط ہیں۔ تو اس لیے ہوا کا معنی ہوا۔ تو اس لیے اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر اہمیت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو آپ کے دل میں خلوص ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، ریاکاری اور نمود و نمائش نہ ہو۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی کام کریں تب اس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ ایک شخص وہ سخاوت کرتا ہے نمود و نمائش کے لیے، لوگ تعریف کریں، کوئی فائدہ نہیں، وہ اس کا ضائع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے حکم ہے کہ دکھا کر نہیں، چھپا کر دو، اور اللہ کا حکم سمجھ کر دو۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اسی طرح کوئی عبادت ہے تو اس کو بھی اس کے اندر نمود و نمائش منع ہے۔ ریاکاری اور نمود و نمائش جو ہے یہ کھا جاتی ہے، یہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو للہیت، خوشنودی، اللہ کی رضا اور اخلاص، یہ بڑی ضروری ہیں ہر کام کے اندر۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم ان کی اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے کہ جو انہوں نے دنیا کے اندر کر رکھے ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے اعمال کو، چونکہ عقیدے ان کے درست نہیں ہوں گے، قیامت پر ایمان نہیں ہوگا، اس لیے ہم ان کے اعمال کو بکھرے ہوئے غبار کے ذروں کی طرح بنا دیں گے۔ اس کی کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کو کوئی ریوارڈ ان کو نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں کہیں آپ نے سورہ نور کے اندر پڑھا کہ ان کے اعمال جو ہیں کسراب بقیات، ایسے ان کے اعمال ہو جائیں گے قیامت کے دن جیسے کسی چٹیل میدان کے اندر چمکتا ہوا ریت۔ اس میں بڑی تشریح کی تھی، چمکتا ہوا ریت گرمی کے موسم میں جیسے چمکتا ہے، تو ایک پیاسا آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، اور اس پانی سے پیاس بجھانے کے لیے وہاں پہنچتا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ریت ہوتا ہے، تو وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، دھوکہ۔ تو دنیا میں وہ دھوکے میں پڑے رہے اور آخرت میں بھی دھوکے کے اندر رہیں گے۔ کہیں فرمایا کہ والذین کفروا بربہم مثل الذین کفروا بربہم، وہ لوگ جو اللہ سے کفر کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ہے ایسے جیسے ان کے اعمال کی، اعمالہم کا رمادن، ان کی مثال راکھ کی طرح ہے۔ رماد کا معنی راکھ، اعمالہم کا رمادن، جو وہ راکھ کی طرح ہے، اشتدت بہ الریح، جس راکھ کو ہوا جو ہے تیزی سے اڑا کر لے جائے، فی یوم آصف، کسی زوردار دن
جب ہوا بڑی تیز چل رہی ہو، آندھی چلی ہوئی ہو، تو وہ راکھ اس ہوا کے دوش پر سوار ہو کر اس کے ذرے کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہیں اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ وہاں بھی اسی طرح فرمایا کہ کرمادن، کہیں فرمایا کہ کسرابم بکیا، اور یہاں فرمایا کہ حبام منصورہ۔ بات ایک ہی ہے، کیونکہ اعمال کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اب آگے جنت والے بڑے خوش قسمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موازنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، اصحاب الجنہ، جنت والے لوگ جو ہیں، اصحاب صاحب کی جمع، جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، اہل جنت، یوم ذن، اس دن یعنی قیامت والے دن، خیرن، وہ بہتر ہوں گے، مستقرہ استقرار سے ہے، قرار سے ہے، کا معنی آرام گاہ، وہ آرام گاہ کے اعتبار سے وہ بہتر ثابت، انہیں جو جگہ ملے گی رہنے کے لیے جنت کی صورت میں، وہ خیر، وہ بہتر ہوگی، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو گویا مقام کے اعتبار سے جنت والے لوگ بہتر ہوں گے اس دن، وہ آسان و مکیلہ، اور وہ بہت اچھے ہوں گے۔ مکیل کہاں سے آیا لفظ؟ یہ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک کالا یقولو ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہنا، جس سے قول بنا، کالا یقولو کہنے والا۔ لیکن کالا یقیلو اگر کہیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے دوپہر کے وقت سونا، کیلولہ کرنا۔ کیلولہ کا لفظ شاید آپ نے سنا ہو کہ گرمی کے موسم میں کھانا وانا کھا کے دوپہر کو کچھ لوگ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، اس کو کیلولہ کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے، چاہے 5 منٹ کے لیے، ضروری نہیں 2 گھنٹے سوئیں، تھوڑی دیر کے لیے کھانا کھا کر لیٹ جائیں، آپ تازہ دم ہو جائیں گے، اس کو کیلولہ کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اذا تغدى تمدّا، جب آپ دن کا کھانا کھائیں تو تھوڑا سا لیٹ جائیں، تمدّا، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں۔ اذا تعشى تمشى، اور جب رات کا کھانا کھائیں تو چلیں پھریں، کیونکہ رات کا کھانا کھا کر ہم نے سونا ہوتا ہے، تو سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں، چلیں پھریں، کو سیر سپاٹا کر لیں، چہل قدمی کر لیں، کھانا تھوڑا سا ہضم ہو جائے گا تو آپ کو نیند اچھی آئے گی، بوجھل پن ختم ہو جائے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری صحت کا خیال رکھتے ہوئے حدیثیں فرمائی ہیں۔ تو اس لیے تو وہ جو دوپہر کو سونا، اس کو کہتے ہیں کیلولہ، یہ سنت ہے، ثواب ہے۔ 5 منٹ کے لیے سو جائیں، بیٹھے بیٹھے اونگ لیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سونے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب نیند آتی بھی ہے اس وقت اونگ، اور اس کو کیلولہ۔ لیکن عصر کے بعد جو سویا جاتا ہے اس کو فیلولہ کہتے ہیں۔ فیلولہ، کیلولہ کا ایک حرف، ایک نقطہ کاٹ دے تو فیلولہ بن جاتا ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ کہ جو لوگ عصر کے بعد سونے کے عادی ہیں وہ غبی ہو جاتے ہیں، نالیک، ان کا دماغ جو ہے وہ تساہل پسند، تکاسل آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، وہ نالائق ہو جاتے ہیں، نااہل ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ کام فنکشنل نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں سونے اور جاگنے کی، یہ اسلام کو شرف جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو فیلولہ سے بچنا چاہیے، کیلولہ کرنا چاہیے، اس سے انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو مکیل کہتے ہیں، کیلولہ کا مصدر ہے، اس کا 2 معنی ہیں، ایک تو کیلولہ کرنا، آرام کرنا، اور ایک مکیل آرام گاہ کو کہتے ہیں۔ آرام گاہ کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اعتبار سے جنت والوں کے لیے وہ بہت اچھی آرام گاہ ہوگی جنت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قیامت کا دن، جیسے سورۃ معارج میں آیا کہ قیامت کا دن بڑا طویل ہوگا، 50,000 سالوں کا ہوگا، 50,000 سنہ، 50,000 سالوں کا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا حساب کریں گے، دوپہر سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ دوپہر سے پہلے کا مطلب یہ 20,000 سال لگیں گے، 25 لگیں گے، 25 تو آدھا دن ہے، تو اس سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ اور جنت والے جو ہیں وہ جنت میں جا کر کیلولہ کریں گے، آدھا اعمال سے فارغ ہو کر ان کو یہ خوشخبری سنا دی جائے گی تم جنت میں جاؤ گے، اس لیے وہ کیلولہ جنت میں کریں گے، اس لیے اس کا نام مکیلہ رکھ دیا، جنت کو مکیلہ کہا گیا۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ اصحاب الجنت، جو جنت والے ہیں، یوم ذن، وہ اس دن، خیر مستقرہ، وہ مقام کے اعتبار سے بہتر ہوں گے، قرار گاہ کے اعتبار سے، آرام کرنے کے اعتبار سے، وہ آسان و مکیلہ، اور کیلولہ کرنے کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہوں گے دونوں صورتوں میں۔ تو اس لیے وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اتنے سالوں میں، لیکن جو جنت والے ہیں نیک لوگ، ان کے لیے یہ جو 25,000 آدھا دن ہوگا حساب کتاب کا، یہ ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی دیر میں وہ گزر جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ان کو نہ کوفت ہوگی، نہ کسی قسم کی تکلیف اور اذیت ہوگی، نہ انتظار کی جو کوفت ہوتی ہے وہ جھیلنی پڑے گی۔
تو ان کے لیے سب آسان کر دیا جائے گا، ورنہ 50,000 سال کا ایک دن بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن سورۃ معارج کے شروع میں اس کو بتا دیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جنت والے بڑے خوش قسمت ہوں گے، اور وہ اس دن آرام گاہ کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں گے، اور آرام کرنے اور مقام کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں گے، دونوں صورتوں میں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ان لوگوں کے بارے میں، اس میں دو قسم کے لوگ ہوئے، جو قیامت کے منکر ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا، اور جو قیامت کے قائل ہیں، مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، ان کو بتا دیا گیا کہ جنت میں جانا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو رکوع ہمارا آ رہا ہے، یہ اس کا بقیہ حصہ یہ بڑا اہم ہے اس اعتبار سے۔ ہم سماجی زندگی کے اندر رہتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں بڑی حسرتیں اس رکوع کے اندر موجود ہیں۔ دنیا کے اندر ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں، دوست مل جاتا ہے جو پٹڑی سے اتار دیتا ہے، رشتہ دار مل جاتے ہیں پٹڑی سے اتار دیتے ہیں، کاروبار ہے جو پٹڑی سے اتار دیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ بہت ساری باتیں اس میں بیان کی جائیں گی، تو جن کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، اور پھر ان کو اپنے اندر اگر ہیں تو ان کو دور کر کے صحیح باتیں جو ہیں ان کی جگہ لانی چاہیے۔ اس لحاظ سے یہ رکوع بہت اہم ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کرنے، ہمارے روبرو حاضر ہونے، ہمارے سامنے پیش ہونے کی امید نہیں رکھتے، وہ یوں کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں کیے جاتے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں لیتے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، اصل بات یہ ہے کہ بلا شبہ یقیناً ان کے دلوں کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، بڑائی اور کبریائی ہے، اور اس تکبر اور بڑائی کی وجہ سے یہ باتیں ہانکتے ہیں۔ وَأَتَوْا عُتُوًّا کبیرہ، اور یہ سرکشی اور نافرمانی کے اندر اپنی بہت بڑی انتہا ہوتی نافرمانی و سرکشی کی، اس کو بھی عبور کر گئے، اس سے بھی آگے نکل گئے۔ یوم یرون الملائکۃ، یہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے قیامت کے دن، تو یوم سے مراد یوم قیامہ، قیامت والے دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو جو مجرم لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی، کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی کہ فرشتوں کو دیکھا ہے جی، اس دن ملاقات ہوگی، یہ بات نہیں ہوگی۔ فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ ان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور دیکھ کر ان کی ڈراؤنی صورت جو ہے اور ہولناک منظر کو دیکھ کر، اور اپنا انجام جو تصور میں انہیں پتہ لگ گیا ہوگا، وہ نامہ مال تو بائیں ہاتھ میں مل چکا ہوگا، تو اس کو وہ کہیں گے ہجرم محجورہ، کہ کاش کہ ان فرشتوں اور ہمارے درمیان کو روک پیدا کر دی جائے، اللہ کی پناہ ہمیں ان سے بچائیو، یہ کہیں گے۔ وَقَدِمْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم متوجہ ہوں گے، ہم توجہ کریں گے اِلیٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، کہ ان کے اعمال کی طرف ہم توجہ کریں گے جو عمل انہوں نے دنیا کے اندر کیا ہوگا تھوڑا بہت، چونکہ عقائد ان کے درست نہیں تھے، عمل تو موجود تھے، لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم ان کے ان اعمال کو بکھرے ہوئے غبار کی طرح کر دیں گے، ان کی کوئی ویلیو، ان کی کوئی قیمت، اس کا کوئی ریوارڈ ان کو نہیں ملے گا، کیونکہ عقیدہ درست نہیں تھا۔ اصحاب الجنہ، اور ان کے مقابلے پر جنت والے لوگ بڑے خوش قسمت ہوں گے۔ یومئذ، اس دن جنت والے لوگ خیر مستقرا، وہ مقام کے اعتبار سے بھی بہترین ہوں گے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور آرام کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہوں گے، آرام گاہ بھی ان کی اچھی ہوگی اور قیام گاہ بھی ان کی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔